أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم. بے شک ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح تاکہ بخش دے تجھ کو اللہ تعالیٰ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے، اور پورا کرے اپنے نعمتوں کو تم پر اور راہ دکھائے تم کو صراط مستقیم کا، اور تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے مضبوط مدد۔ وہ اللہ ہے جس نے اتارا سکینہ مومنوں کے دل میں تاکہ ان کا ایمان کے ساتھ اور بڑھ جائے، اور اللہ کی لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ خوب علم والا حکمت والا ہے۔ سورہ محمد کی تکمیل کے بعد اب اگلی سورت شروع ہوئی، سورۃ الفتح۔ اس سورت کا نام سورہ فتح رکھا گیا اس نسبت سے کہ اس میں فتح مکہ کا بیان ہے، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ پچھلی سورت چونکہ جہاد کے امور سے متصف تھی، سورہ قتال بھی اس کو کہا جاتا تھا، لہذا اس سورت کے اندر بھی جہاد ہی کے متعلق تفصیل ہے۔ اس سورہ فتح کے شان نزول میں مفسرین نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں خواب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ ہم احرام باندھ کر مکہ مکرمہ گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے، عمرہ ہوا، کچھ لوگ حلق کروا رہے ہیں، کچھ قصر کروا رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ حضور کی عادات میں سے یہ بات تھی کہ اگر رات کو کوئی خواب دیکھتے تو وہ صبح کو صحابہ کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات صحابہ سے بھی پوچھتے تھے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتاؤ، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ ذکر کرتا تو اس کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا تو آپ نے صحابہ کے سامنے ذکر کیا۔ تو عام آدمی کے خواب کے مقابلے میں نبی کا خواب وحی کی شکل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، بس تو یہ تو اللہ کا حکم ہے عمرے کا۔ تو بہت سارے مہاجرین صحابہ جو مکہ سے آئے ہوئے تھے تو انہیں تو اپنا وطن اور پھر کعبہ بار بار ستا رہا تھا، یاد آ رہا تھا کب اللہ نصیب کرے پھر مکہ میں داخل ہوں، پھر کعبہ کا طواف کریں۔
تو صحابہ تڑپ رہے تھے اس بات کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھ لیا. جب آپ نے خواب دیکھ لیا، آپ نے ذکر کیا، تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھی سیدھی وہی ہے، اللہ کا حکم ہے، یا رسول اللہ تیاری کیجیے، عمرہ کے لیے چلتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خواب کو عمرہ کی تعبیر میں ہی سمجھتے ہوئے صحابہ کرام سے کہا ٹھیک ہے عمرہ کی تیاری کرو. چنانچہ لوگوں نے تیاری شروع کر دی. پھر درمیان میں یہ باتیں چل پڑی کہ ابھی تو مکہ کافروں کے قبضے میں ہے، ہم عمرے کے لیے جائیں گے تو ہم تو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، وہ ہمیں تھوڑا ہی داخل ہونے دیتے ہیں، وہ راستہ بھی روک سکتے ہیں، جنگ بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا کچھ حکمت عملی کے تحت منظم صورت میں چلا جائے. چنانچہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو ترغیب بھی دی. آس پاس جو دیہات کے لوگ تھے وہ ان کو بھی کہا زیادہ مقدار میں لوگ عمرہ کے لیے چلیں تاکہ مکہ والوں کو اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو وہ اتنی زیادہ مقدار کے لوگوں سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، البتہ یہ ہے کہ وہ عمرے کی اجازت دے دیں گے تو ہم عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے. جب یہ باتیں چل پڑی، مدینے میں تیاری شروع ہوئی، تو جو مسلمان مخلص تھے وہ تو جذبہ شوق میں تیار ہونے شروع ہو گئے، اور جو منافقین تھے انہوں نے انکار بھی کیا اور باتیں چلانا شروع کر دی. ان مسلمانوں کی خوش فہمی دیکھو، ان کی حالت دیکھو، کل جن سے بھاگ کر آئے وہ موقع میں وہاں بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم جا کر عمرہ کر کے آئیں گے. خالہ جی کا گھر تھوڑا ہی ہے کہ وہ تمہیں عمرہ کرنے دیں گے. یہ تو سیدھی سیدھی جنگ ہو گئی ان کے ساتھ اور خودکشی ہے، مت جاؤ. تو ایک حال منافقین کا پچھلی صورت کی طرح یہاں بھی کھل آیا، جہاد کے مخالفین کا. قرآن پاک اس پہلو کو آگے چل کر ذکر کرے گا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب تیار ہوئے تو گنتی شروع کرائی تو پتہ چلا تقریباً 1,500 صحابہ تیار. 1,500 چل پڑے. مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ مدینہ سے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار اتنے بڑے لوگوں سے لڑائی تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اگر یہ آ کر خاموشی سے بغیر کسی مزاحمت کے یہ آرام سے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں تو بیرون دنیا میں جو پیغام جائے گا ہمارے خلاف بہت سخت جائے گا کہ مکے والے کمزور ہو گئے ہیں، اب مسلمانوں پر غلبہ نہیں پا سکتے. تو ہمارے خلاف جو پیغام جائے گا باہر کی دنیا میں بہت سخت ہوگا، وہ رد عمل آنا بچانا مشکل ہے. لہذا جو ہو سو ہو، طے کر لو کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا. ادھر یہ پروگرام کیا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مدینہ سے لشکر روانہ ہو گیا. ادھر ان کو خبر جب ملی تو انہوں نے آپس میں پروگرام بنا لیا کہ ہم ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے. آس پاس کے قبائل کو بھی پیغام بھیجنا شروع کر دیا اور طائف کے سرداروں کو بھی جمع کر لیا. تقریباً مکہ اور اس کے طائف کے سردار اور اطراف دیہات کے لوگ جو تھے قبائل چھوٹے بڑے، اس بات پر سارے متفق ہو گئے کہ مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دینا. اور مکہ والوں نے ایک کام یہ کیا کہ جاسوسی کے لیے انتہائی سادہ انداز سے اپنے رابطے رکھ دیے کہ جو اطراف میں راستے میں پہاڑیاں تھیں مکہ سے مدینہ کو، تو ان پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ایک ایک پہاڑی پر اپنا آدمی بٹھا دیا. تو جہاں کہیں دور سے وہ ان کو لشکر مسلمانوں کا گزرتا ہوا نیچے سے نظر آئے تو وہ اوپر سے اگلی پہاڑی والے کو آواز دے کے اپنی بات پہنچا دیتا تھا کہ اتنے لوگ ہیں، یہ سواریاں ہیں، یہ اسلحہ ہے، یہ طاقت ہے، یہ آ رہے ہیں. اب مسلمان تو آ رہے ہیں صرف عمرہ کے لیے. حفاظتی اقدام کے طور پہ بس سنگل تلوار تھی ساتھ، زیادہ کو بڑا اسلحہ نہیں تھا. چند سواریاں تھیں جن پر سوار ہو کر آ رہے تھے. ادھر مکہ والوں نے وہ سارا ان کا سفر بھی
وقتاً فوقتاً ساری تیاریاں اور ساری چیزیں بھی نوٹ کرتے رہے اور اپنی تیاری مکمل کر لی۔ جب دیکھا کہ وہ مکہ کے قریب آنے والے ہیں تو انہوں نے پیش کی، مکہ سے پیش قدمی کر کے مکہ سے باہر ایک مقام ہے، اس وقت اس کو حدیبیہ کہتے تھے، آج کل نام تبدیل کیا ہوا ہے، آج کل اس جگہ کو شمیسیہ کہتے ہیں۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، ادھر ادھر وہاں سفر کرتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں تو شمیسیہ کہتے ہیں، شمیسیہ جا رہے ہیں، شمیسیہ آ رہے ہیں۔ تو اس شمیسیہ کو سابقہ نام اس کا حدیبیہ ہے۔ اس وقت تو یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اب تو یہاں پورا شہر ہے، پوری مارکیٹیں ہیں، آبادی ہے یہاں پوری۔ اس وقت تو جو پتھر اور صحرا اور ویران یہ لگا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان لوگوں نے یہاں آ کر قبضہ کر لیا، راستہ روک لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا راستہ روکا ہوا ہے، آپ نے بھی پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مذاکرات کے لیے مکہ روانہ کیا کہ جاؤ جا کر سرداران قریش سے یہ بات کہو کہ ہم کوئی قبضے کے لیے نہیں آئے، کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، 3 دن ہمیں قیام کی اجازت دے دو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے مذاکرات وغیرہ کیے، کوئی بات نہیں بنی، حتیٰ کہ انہیں حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا۔ ادھر غلط خبر شیطان نے پہنچا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو وہ جو عمرے کا پروگرام لے کر آئے وہ تو سارا یکسر اٹھ گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو جمع کر کے کہ دیکھو آئے تو تھے ہم عمرہ کے لیے، انہوں نے ہمارا راستہ روکا، ہم نے اپنے سفیر کو بھیجا ان کے پاس، صلح کی مذاکرات کی، اور انہوں نے الٹا خلاف ورزی کر کے ہمارے آدمی کو شہید بھی کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو ہم ان سے جنگ کریں یا ہم سیدھا مکہ میں زبردستی داخل ہو، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمارا پروگرام چونکہ عمرے کا تھا تو عمرہ ہی کرنا ہے، اگر کرنے دیتے تو ٹھیک، تو ایک دم سے جنگ کی کوئی صورت نہ بنائی جائے۔ چنانچہ ان کے باقی نمائندے آنا جانا شروع ہوا، آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ مذاکرات طے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پر چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں، تو بس اب مدینہ واپس ہم میں سے کوئی زندہ نہیں جائے گا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے، لہذا اس کے لیے سب لوگ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تمام صحابہ نے حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قرآن پاک میں آگے اس صورت کے اندر اس کا ذکر بھی تفصیل سے آئے گا۔ اس کو بیعت علی الموت کہتے ہیں، اور قرآن نے اس کا نام بیعت رضوان رکھا ہے کہ جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کی، اللہ نے اعلان کیا میں ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے اعلان کیا میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور یاد رکھو جسے اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اور ان میں ابو بکر صدیق پہلے نمبر پر ہے۔ اعلی تشیع جو دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرات اس بیعت میں موجود ہیں۔ تو بیعت رضوان ہے، یہ قرآن پاک میں اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ان لوگوں کے کچھ لوگ آئے، مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کی تفصیل میں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ آپ دیکھو ہمارے ہاں لوگ جاہلانہ انداز میں قدر حضور غیب جانتے ہیں، حضور حاضر ناظر ہیں، اور ہمارے لیے یہ حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے، حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتے، جو گستاخ ہیں۔ اب یہ قرآن نے واقعہ بیان کیا، یہ نہ زلیخا کا قصہ ہے نہ صف الملوک ہے۔ تو آدمی سوچے نا کہ حضرت عثمان مکے میں 5-7 میل کے فاصلے پر یہ حدیبیہ ہے، آپ کو غلط خبر ملی کہ عثمان کیا ہو گئے، حالانکہ نظر بند ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے۔ تو آپ کو اگر علم غیب تھا تو بیعت علی الموت لینی چاہیے تھی،
آپ اگر وہاں حاضر ناظر تھے تو آپ کو پتا نہیں یہ عثمان ہے، یہ نظر باندھ ہے، کوئی شہید نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا. تو یہ قرآن پاک بالکل دو ٹوک جو عقیدہ بتاتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہیں، عثمان مکے میں نظر بند ہو گئے اور آپ کو خبر ملی کہ عثمان شہید ہو گئے. آپ نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1500 صحابہ سے بیعت الموت لی. آسمان سے قرآن نازل ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا الموت. تو ادھر عثمان ابھی زندہ ہے، اس وقت نہ کوئی عالم الغیب ہے نہ کوئی حاضر ناظر ہے. جب تک اللہ خبر نہ دے تو کسی کو پتا نہیں چلتا. تو اس طرح یہ لوگ آئے، پھر مذاکرات ہوئے. اس مذاکرات میں صلح کی کیا شرائط تھی اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک